الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سوال یہ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک انٹرویو دیا ایک صاحب کو، اور یہ کہتے نظر آئے کہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں قرآن و سنت کا ہی نام لیتے ہیں، بس تشریحات میں فرق ہے۔ اور پھر انہوں نے مثال دی جیسے کہ صحابہ اکرام میں مختلف مسئلوں میں تشریحات میں فرق تھا۔ تو تاثر یہ بنا کہ دیوبند اور اہل حدیث کا بنیادی عقائد ایک ہی ہیں، بس کچھ تشریحات میں فرق ہے، جیسے کہ صحابہ اکرام کے ہاں کچھ مسائل میں اختلاف موجود تھا۔ تو کیا دیوبند اور اہل حدیث دونوں میں کے عقائد ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہر ایک قرآن و حدیث دیکھیں، اہل حدیث بھی قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، جو علماء دیوبند ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں۔ تشریحات میں اختلاف تو صحابہ کی بھی تھا نا، ایسے ہی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس چیز میں شریعت نے لچک پیدا کی ہے، آپ اس میں کیوں کسی پر زبردستی تھوپ رہے ہو کہ میری ہی رائے ٹھیک ہے اور سامنے والے کی رائے 100% غلط ہے؟ جیسے اہل حدیث ہے ویسے ہی ہمیں، یعنی ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی تشریحات میں تو قرآن و سنت کو صحابہ بھی مانتے تھے، تشریحات میں اختلاف تھا۔ تو میں کہوں گا مفتی صاحب کوئی دلیل دیتے، کوئی مثال دیتے، کیا صحابہ کا عقیدے میں کوئی اختلاف تھا جیسے آپ کا اور ہمارا عقیدے میں اختلاف ہے؟ تو کیا صحابہ، کیونکہ ہم تو آپ کو اہل سنت ہی نہیں مانتے، تو آپ نے جو یہاں پہ بات بولی ہے کہ صحابہ کا تشریحات میں اختلاف تھا، تو مفتی صاحب صحابہ کا آپ جیسا منہج نہیں تھا، وہ مقلد نہیں تھے، وہ تو کتاب و سنت کے پیروکار تھے، اور کتاب و سنت کے پیروکار تھے۔ بلکہ اگر کسی معاملے میں، کیونکہ صحابہ میں عقیدے میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، فروع میں اگر کوئی بات آ بھی جاتی تھی تو صحابہ کے پاس جب دلیل پہنچتی تھی صحابہ رجوع کرنے والے تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ صحابہ، اور یہی ہمارا منہج ہے کہ کسی مسئلہ میں کسی کو غلطی لگ جائے، یعنی کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس بات کو قبول کر لیا جائے، لے لیا جائے اور اپنی بات کو رد کر دیا جائے۔ یہی منہج ائمہ محدثین کا تھا، یہی صحابہ کا منہج تھا، اور یہی ہم اہل حدیث کا منہج ہے۔ آتے ہیں اس بات کی طرف جو سائل کا اصل سوال تھا کہ کیا دیوبندیوں میں اہل حدیثوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ تو سب سے بڑا فرق عقیدے کا ہے۔ بھائی ہم آپ کو اہل سنت ہی نہیں مانتے، جیسے میں نے عرض کی بات، اس کی وجہ یہ کہ آپ کئی کفریہ شرکیہ عقائد کے حامل ہیں۔ اور میں حیرت کر رہا ہوں ان صاحب پہ بھی جو انٹرویو لے رہے ہیں مفتی صاحب کا، یعنی کہ وہ آبجیکشن بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جو صاحب ہیں جو انٹرویو لے رہے ہیں مفتی طارق مسعود کا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کوئی آبجیکشن بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ بس جو ہے نا وہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کو منو ان تسلیم کر رہے ہیں۔ ہر ایک قرآن و حدیث دیکھیں، اہل حدیث بھی قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، جو علماء دیوبند ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں۔ تشریحات میں اختلاف تو صحابہ کی بھی تھا نا، ایسے ہی نا، ایسے ہی نا، ایسے ہی۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان سے وہاں پوچھتے کہ بھائی جو آپ نے بات کری ہے یہ بات مبہم ہے، آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کا کون سی تشریحات میں اختلاف تھا؟ یعنی کتاب و سنت پہ جو آپ نے یہ اپنے اوپر رکھ کے بات کی، کتاب و سنت کی بات تو سب کرتے ہیں، میں کہوں گا کتاب و سنت کی بات تو قادیانی بھی کرتے ہیں، کتاب و سنت کی بات تو اور دیگر گروہ کرتے ہیں۔ کیا ان کے کہنے کی وجہ سے وہ سب ایک جیسے ہو گئے، یعنی سارے حق پر ہو گئے؟ نہیں، سارے حق پر نہیں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ مین چیز ہوتا ہے۔ تو جس طرح صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے، وحدت الوجود کو وہ نہیں مانتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پہ مستوی ہے۔ اس پر بے شمار دلائل ہیں جو ابھی موقع نہیں ہے کہ میں ذکر کروں، تو میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے عقائد کیا ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شمائم امدادیہ، امداد اللہ مہاجر مکی، آپ کا سید الطائفہ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اور کیا اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے شمائم امدادیہ۔ شمائم امدادیہ کے اندر وہ وحدت الوجود کے حوالے سے کہتے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی یعنی وحدت الوجود کے حوالے سے ان سے سوال ہوا تو وہ کہتے ہیں نقطہ شناسا، مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے، اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ صفحہ 32 کے اوپر کہتے ہیں فقیر و مشائخ، فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی سب کا اعتقاد یہی ہے۔ پھر وہ آگے نام ذکر کرتے ہیں مولوی قاسم صاحب مرحوم، مولوی رشید احمد صاحب، مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب وغیرہ ہم، کہتے ہیں فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ پوری جماعت جو ہے وہ ساری کی ساری وحدت الوجود کے قائل ہے۔ یہ آپ کے سید الطائفہ اکابر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اسی کتاب کے شمائم امدادیہ کے صفحہ نمبر 34 کے اوپر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان سے معلوم کیا گیا کہ بھئی آپ نے جو یہ ضیاء القلوب میں یعنی کہ جو آپ نے لکھا ہے کہ لا موجود الا اللہ اور اس طرح کی باتیں لکھیں، اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ عابد اور معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ عابد اور معبود ایک ہیں تو بندہ توحید پرست ہے۔ عقل دیکھیں آپ، بھئی اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ کہتے ہیں عابد اور معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے بھئی عابد یعنی بندہ عبادت گزار اور معبود جس کی عبادت کی جائے اللہ رب العزت، دونوں ایک ہے تو بندہ توحید پرست ہوگا۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ تو پھر آگے وہ اس کا جواب دیتے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں جواب انکار نہیں کیا اس بات کا،
کہتے ہیں کوئی شک نہیں، جواب میں کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے، فقیر نے یہ سب ضیاء القلوب میں لکھا ہے، یعنی فقیر اپنا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب ضیاء القلوب میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور اب اسی کتاب کے شمائم امدادیہ کے میں ذکر کرتا ہوں، شمائم امدادیہ کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 38 یہ آپ کے سامنے اسکین بھی ہوگا، شمائم امدادیہ کے صفحہ نمبر 38 پہ کہتے ہیں بندہ قبل وجود خود خدا تھا، یعنی اپنے وجود سے قبل وہ خود خدا تھا، اور خدا ظاہر بندہ کنتو کنزن مخفین، یعنی صوفیوں کی ایک گھڑی ہوئی روایت، صوفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ کو کنز کہتے ہیں صوفی، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خزانہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے خزانے کا، تو کنتو کنزن مخفین کہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو حضرت یہ ہے فرق آپ میں اور ہم میں، یہ ہے فرق، اور یہ وہ عقیدہ ہے، میں اور کتابیں بھی حوالے پیش کرتا ہوں لیکن میں ابھی صرف شمائم امدادیہ پیش کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ تو یہ ہے فرق، ہم تو اس عقیدے کو کفر جانتے ہیں کیونکہ علماء نے اس کے باطل ہونے پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں آپ کے ملا علی قاری حنفی وہ تو کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کے کفر ہونے پر، اس کے ابطال پر پوری کتاب لکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی پوری کتاب اس مسئلے پر لکھی ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ باطل ہے۔ تو مفتی صاحب کا یہ جھوٹ تھا سیدھا سیدھا، جو مفتی صاحب نے یہ بات کری، مفتی صاحب نے یہ کہا کہ یعنی اہل حدیثوں میں اور دیوبندیوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی وہ باور یہ کروانا چاہ رہے تھے، جیسے کہ میں نے فرق بہت سارے ہیں، جیسے کہ توسل کا عقیدہ ہے، فوت شدگان سے وسیلے کے قائل ہیں، ان کے اکابرین غیر اللہ سے استعانت کے بھی قائل ہیں، قبر والوں کو پکارنا، قبر والوں سے استعانت، اور ان ساری چیزوں کے جو ہے وہ یہ قائل ہیں۔ تو مفتی صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ صرف تشریحات میں اختلاف تھا، تو آپ کے اکابرین تو قبر والوں سے فیض حاصل کرنے کے بھی قائل ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں آپ کو آپ کے فتاوے بھی دکھلاتا چلوں، یہ فتاوی رشیدیہ دارالارشاد کی چھپی ہوئی، تو فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ اسکین آپ کے سامنے ہوگا، قبروں پر شرح صدر کی اصلیت، یعنی قبروں پہ ہمارے یعنی سینے کھل جاتے ہیں، اس کی اصلیت کے والے سائل کا سوال کیا ہے وہ سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ بعض صوفی قبور اولیاء پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں، یعنی آنکھیں بند کر کر بیٹھتے ہیں اور سورت علم نشرہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ کھلتا ہے اور ہم کو بزرگوں سے فیض ہوتا ہے۔ تو سائل کا سوال یہ، اس بات کی کچھ اصل بھی ہے یا نہیں؟ اب جواب کیا دیا ہے مولانا رشید احمد گنگوئی، یعنی دیوبندی جو اکابر گزرے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں اس کی بھی اصل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کہتے ہیں اگر بنیت خیر ہے، یعنی کہ اگر اس کی نیت خیر پہ مبنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قبر والوں سے یعنی مراقبہ کر سکتا ہے، اور یعنی قبر پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتا ہے اور قبر والوں سے یعنی کہ فیض حاصل کر سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب شاید آپ اپنا کلام بھول گئے کہ یہی آپ نے، یہ تو آپ کو اپنے اکابرین کا نہیں پتا نا، تو آپ نے تو اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دیوبندی قبر پرست ہوتے ہیں، اہل حدیث قبر پرست نہیں ہوتے۔ آپ کو کلپ سناتے ہیں، سنیں ذرا کلپ کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے، اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے، تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں، ملیں گے آپ کو مارکیٹ، مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ۔ تو ساحل کو میں کہوں گا کہ آپ نے سنا مفتی صاحب اپنا کلام بھول گئے کہ مفتی صاحب نے یہ بات مانی ہے کہ دیوبندی جو ہے وہ قبر پرست نہیں ہوتے لیکن کہتے ہیں ہوتے بھی ہیں۔ تو ہم نے تو اکابرین سے دکھا دیا کہ اکابرین جو ہے نا وہ قبر پرستی کی انہوں نے رائے کھولی ہیں اور قبروں سے باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں۔ حوالے بہت سارے ہیں لیکن یہ کہ میں صرف اور صرف اختصار کروں گا یہاں پہ۔ تو اہل حدیثوں میں اور دیوبندیوں میں بنیادی فرق جو ہے نا وہ عقیدے کا ہے۔ تو ہم کتاب و سنت کے حقیقی پیروکار ہیں بفضل اللہ تعالی، جو منہج محدثین ہے اس کے ہم پیروکار ہیں، جبکہ صوفی نقش بندی سہروردی جتنے بھی بدعی سلسلے ہیں صوفیت کے اس کے یہ قائل ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کسی مولوی سے، کوئی فلانا سلسلے سے بیعت ہوا ہوگا، کوئی فلانے سلسلے سے بیعت ہوا ہوگا، یہ ان کے اندر معاملات ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو مختصر یہ کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں جو فرق ہے وہ عقیدے کا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مانتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور سے استعانت کے قائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کے قائل ہیں، جبکہ غیر اللہ سے مدد مانگنے بھی قائل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ یعنی وسیلے کے بھی قائل ہیں، فوت شدگان سے یعنی وسیلے کے بھی قائل ہیں۔ تو بہت سارے اور فرق موجود ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ